ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان زیرابی۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، وفاقیت کیا ہے کے نام سے ہم نے جو نئی سیریز شروع کی ہے، یہ سیریز جاری ہے اور آج دوسری قسط میں ہم وفاقیت کے مختلف تصورات کے بارے میں مختلف باتیں کریں گے۔ اور اس سیریز کا عنوان تو یہی ہے کہ وفاقیت کیا ہے، لیکن پاکستان میں وفاقیت کیسی رہی ہے اور وفاقیت کے ساتھ کچھ اور ٹاپکس جو وفاقیت کے ساتھ ہی لنکڈ ہیں لیکن وفاقیت کا جو عملی اطلاق ہے اس متعلق ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ وفاقیت کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ عموماً وفاقیت میں صوبوں یا ریاستوں کو جو کسی بھی وفاق یا فیڈریشن میں شامل ہوتی ہیں ان کو صوبائی خود مختاری دی جاتی ہے، اور بہت بار یہی بات کسی کامیاب وفاق کی ضمانت بنتی ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہوتا کہ مرکز کے پاس کوئی بھی پاور نہ ہو، مرکز کے پاس بھی پاورز ہوتے ہیں، لیکن مرکز کے پاس کیا پاور ہوں گے اور کیا پاورز ریاستوں کے پاس یا فیڈرل یونٹس کے پاس ہوں گے، یہ وفاق طے نہیں کرتا، لیکن وفاق میں شامل ہونے والے فیڈرل یونٹس ہی طے کرتے ہیں کہ وفاق کو کیسے بنانا ہے اور وفاق کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ وہی فیڈرل یونٹس جو ہوتے ہیں وہی کسی وفاق کے خالق ہوتے ہیں۔ کوئی بھی وفاق ان ریاستوں کو جنم نہیں دیتا، لیکن وہ ریاستیں جب مل جل کر آپس میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو کوئی وفاق بنتا ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ پاکستان کے وفاق میں بلوچستان، سندھ، سرحد یعنی خیبر پختونخوا، پنجاب اور بنگال نے 40 کے ریزولوشن کے معاہدے کے تحت ایک وفاق بنایا تھا اور اس میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو وفاق کو کوئی بھی ریاستیں یا صوبے جنتے ہیں اور وہ ہی طے کرتے ہیں کہ وفاق کے پاس کیا اختیارات ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے معاملے میں ایسا نہیں رہا ہے اور وفاق پر بڑے صوبے پنجاب کا ہی قبضہ رہا ہے، اور اس متعلق آنے والی قسطوں میں ہم مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں وفاقیت کیسی رہی ہے۔ لیکن کامیاب وفاقیت کے لیے صوبائی خود مختاری کا ہونا ضروری ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم پچھلی قسط میں تھوڑا سا پس منظر پیش کیا تھا یا تاریخ پیش کی تھی وفاقیت کی، آج کی قسط میں بھی ہم ایک دو مثال دیں گے جو وفاقیت کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلی قسط میں ذکر کیا تھا کہ 1776 میں وفاقیت کا جنم ہوا، جب 13 ریاستیں تھیں انہوں نے مل جل کر رہنے کا فیصلہ کیا، اور 1789 میں باقاعدہ وہ فیڈریشن میں کنورٹ ہوئی۔ یہ بات ہم نے پہلی قسط میں ذکر کی تھی۔ اس کے بعد جب فرینچ انقلاب آیا اور فرینچ انقلاب کے بعد یورپ کے کئی ممالک میں بہت ساری فکری اور سیاسی لہریں پیدا ہوئیں اور سیاسی فکروں کا ابھار و چڑھاؤ ہوا، اور بہت سارے جو ریاستیں تھیں انہوں نے کیا نظام اپنانا ہے اس متعلق باتیں ہونے لگی، تو سوئٹزرلینڈ نے 1848 میں اپنے لیے کنفیڈریشن کا نظام جو ہے طے کیا، اور آج بھی سوئٹزرلینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کنفیڈریشن کا نظام ہے، اور بہت ہی کامیاب حد تک وہاں کنفیڈریشن کا نظام ہے، اور سوئٹزرلینڈ بہت ہی چھوٹا ملک ہے۔ اس کے بعد 1867 میں کینیڈا نے وفاق بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنے ملک کے لیے وفاقیت کے نظام کو چوز کیا 1867 میں کینیڈا نے۔ لیکن جب یہ نظام وہاں رائج ہوا تو شروعات میں وہاں یہ نظام بدترین نظام ثابت ہوا، کیونکہ وہاں مرکز کو اختیارات زیادہ دیے گئے تھے، لیکن پھر جب یہ صورتحال تبدیل ہوئی اور صوبائی خود مختاری کی باتیں ہونے لگی، حتیٰ کہ اس حد تک کہ اب ان صوبوں کو علیحدہ ہونے کا بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں ریفرنڈم کے ذریعے وفاق سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آج کینیڈا ایک کامیاب وفاق ہے۔ اس کے بعد 1871 میں جرمنی نے اپنے ملک کے لیے وفاقیت کے نظام کو اپنایا،
اور 1901 میں آسٹریلیا نے بھی اپنے ملک کے لیے وفاقیت کے نظام کو چوز کیا، اور آسٹریلیا میں آج وہاں وفاقی نظام بہت ہی کامیاب نظام ثابت ہوا۔ اور 1901 میں جب آسٹریلیا نے اپنے لیے وفاقیت کا نظام چوز کیا تو 1901 میں جب آسٹریلیا وفاقی ملک بنا تو اس وقت آسٹریلیا دنیا کا 7واں ملک تھا جو وفاقی ملک بنا۔ اور آج جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں ذکر کیا تھا کہ آج کل کوئی 28 ممالک ہیں جہاں وفاقیت کا نظام لاگو ہے۔ وفاقیت کے نظام کے متعلق کچھ کانسیپٹ ہیں، ان میں سے ایک کانسیپٹ ہے یونٹی یا اتحاد کا کانسیپٹ۔ جیسا کہ وفاق میں یونٹی تب ہوتی ہے جب، اور یونٹی کا سوال ہی تب آتا ہے جب ایک سے زیادہ قومیں، ایک سے زیادہ فرد اور ایک سے زیادہ مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں رہتے ہیں تو اتحاد کا سوال جنم لیتا ہے۔ جب ایک ہی فرد ہوتا ہے، جب ایک ہی قوم ہوتی ہے، ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں اتحاد کا کوئی سوال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک ہی وجود ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایک سے زیادہ ممالک اور قومیں آپس میں رہتی ہیں تو وہاں یونٹی کا سوال بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اور وفاقیت کے ماہر کہتے ہیں کہ جو بھی ممالک جہاں وفاقیت ہے وہاں یونٹی تب ہی ہو سکتی ہے جب وفاق میں شامل قوموں کی ڈائیورسٹی کا انکار نہیں کیا جاتا اور ان قوموں کی سیاسی، معاشی اور ثقافتی آزادی دی جاتی ہے، اور سیاسی، معاشی اور قومی خود مختاری دی جاتی ہے، ان قوموں کی تاریخ کو مانا جاتا ہے، تب وہ قومیں کسی وفاق کو کامیاب وفاق بناتی ہیں، تب ہی کسی وفاق میں اتحاد جنم لے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا کانسیپٹ ہے، وہ ہے ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ۔ وفاقیت میں جیسا کہ مختلف قومیں آپس میں مل جل کر رہتی ہیں اور وہ وفاق بناتی ہیں، تو ان قوموں کو جب وفاق میں شامل کر لیا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان قوموں کی تاریخی شناخت اور ان قوموں کی تاریخ اور ثقافت کو مانا جائے، تب ہی وہ قومیں اس وفاق میں رہیں گی اور اس وفاق کو مضبوط بنائیں گی۔ ہاں، وفاقیت میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب جو ریاستیں یا فیڈرل یونٹس ہوتے ہیں علیحدہ ان کی تاریخ کو مانا جاتا ہے، ان کی تاریخ کو ابھارا جاتا ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جب وفاقی سطح پر جو قومی شعور ہوتا ہے یا قومیت ہوتی ہے اس کو کسی حد تک دھچکا اور نقصان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وفاقیت کی کامیابی کی ضمانت یہی ریاستیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی جب قومیت کو مانا جائے گا تب ہی وہ وفاق میں خوش رہیں گی اور آخرکار وہ وفاق کو ہی مضبوط کریں گے۔ لیکن یہ جو ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ ہے وہ اس قومی نقطۂ نگاہ کے خلاف ہے جو قومی نقطۂ نگاہ وفاقی سطح پر ہوتا ہے اور قوموں سے نفرت کرتا ہے۔ وفاق میں شامل جو قومیں ہیں ان سے اگر فیڈریشن نفرت کرے گا تو ظاہر ہے ڈائیورسٹی کا جو نقطۂ نظر ہے وہ اس وفاقیت کے اس نقطۂ نظر اور نفرت کرنے والی قوم پرستی کو نقصان ہی دے گا۔ اور یہ ڈائیورسٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمیں ایک اور چیز بھی بتاتا ہے، وہ یہ کہ ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ ہمیں وطن دوست قوم پرستی اور شاونسٹ قوم پرستی میں فرق بتاتا ہے۔ جو شاونسٹ قوم پرستی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص جو قوم ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ دنیا کے سارے اقوام سے افضل ہے، اور وہ سمجھے کہ ان قوموں کو حق ہے کہ وہ ساری دنیا پر راج کریں گے اور ساری دنیا کو غلام بنائیں گے۔ اگر کوئی قوم ایسا سوچنے لگے تو یہ ہے شاونسٹ نقطۂ نظر قوم پرستی کا، اور ظاہر ہے ڈائیورسٹی کا جو نقطۂ نظر ہے وفاقیت کے نظام کے اندر وہ اس نقطۂ نظر کو رد کرتا ہے اور مسترد کرتا ہے۔ لیکن قوم پرستی کا جو دوسرا نقطۂ نظر ہے وہ ہے کہ اگر کوئی قوم یہ سمجھے کہ اس قوم کو حق حاصل کرنے کا اختیار ہے، اس قوم کو خود مختاری، ثقافتی، سیاسی اور معاشی خود مختاری حاصل کرنے کا حق ہے، اور وہ قوم یہ بھی سمجھے کہ دنیا کی ساری اقوام کو آزادی لینے کا حق ہے اور ساری اقوام کو خود مختاری لینے کا حق ہے، اور ساری جتنی بھی قومیں ہیں دنیا میں وہ آپس میں برابر ہونی چاہیے۔ یہ جو نقطۂ نظر ہے قوم پرستی کے بارے میں یہ وطن دوست نقطۂ نظر ہے کسی بھی قوم پرستی کے بارے میں۔
تو یہ جو دو چیزیں ہیں شاونسٹ قوم پرستی اور وطن دوست قوم پرستی، اس متعلق جو تفرق یا فرق ہے وہ بھی ہمیں یہ جو کانسیپٹ ہے ڈائیورسٹی کا یہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا کانسیپٹ آتا ہے وفاقیت میں، وہ ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی، یعنی سماج میں یونٹی ہو اور ڈائیورسٹی ہو، اور وفاقیت، کامیاب وفاقیت کی یہی ضمانت ہے۔ اور یونٹی ان ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری اقوام اور بہت سارے نسل اور بہت سارے مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی قومی ڈائیورسٹی بھی ممنوع نہ ہو، اور ان کی قومی شناخت کا بھی انکار نہیں کیا جائے، ان کی ثقافت کو بھی مانا جائے اور ان کی ثقافت کو فروغ دے دیا جائے، لیکن وہ آپس میں اس طریقے سے رہیں کہ ایسا محسوس ہو کہ وہ ایک ہی قوم ہوں اور وہ یونٹی میں رہیں۔ اور ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب کسی وفاق میں شامل ساری اقوام کے جتنے بھی قومی ہیروز ہیں ان کا جو بھی کلچر اور روایات ہیں ان کو مانا جائے اور ان کو فروغ دیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے معاملے میں ایسا نہیں رہا ہے، اور پاکستان میں مہا مسلم قومیت یا پاکستانی قومیت کا مفروضاتی کانسیپٹ ابھارا گیا ہے، اور جتنی بھی اقوام پاکستان میں موجود ہیں ان کی قومی شناخت کا انکار کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کا وفاق ایک کمزور وفاق ہے۔ لیکن جب وفاق میں شامل قوموں کی شناخت کو مانا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پاکستانی قوم ضرور ہے، لیکن پاکستانی قوم سندھیوں، بلوچوں، پشتونوں اور پنجابیوں اور سرائکیوں کی بنی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں کہا جاتا۔ صرف مذہب کے نام پہ مہا مسلم قومیت کا تصور جو ہے اس کو عام کر دیا جاتا ہے اور پاکستانی قوم کے تصور کو فروغ دے دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کا وفاق ایک کمزور وفاق رہا ہے، اور اس میں شامل جو قومیں ہیں وہ پاکستان کے وفاق سے کافی حد تک خوش نہیں ہیں۔ تو یہ تھی ہماری دوسری قسط وفاقیت کے بارے میں، اور کچھ کانسیپٹ وفاقیت کے بارے میں ہم اگلی قسط میں ڈسکس کریں۔